إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی صلاحیتوں کو اور انسان کی ہستی کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور اپنے لیے اپنا بیٹا، اپنا باپ، اپنا بھائی، اپنی بہن نہیں بلکہ اپنا بندہ بنایا. جیسے انسان اللہ اسے دنیا کے اندر کوئی عہدہ، کوئی اونچا مرتبہ عطا فرمائے تو وہ جو اپنے ساتھ اپنے دفتر کے، اپنے گھر کے، اپنے سیکیورٹی کے جو لوگ رکھے گا ان کے معیار کو دیکھ کر رکھے گا.
اس کے اندر کی صلاحیتوں کو دیکھ کے رکھے گا. زمین اللہ کی، آسمان، سورج، چاند، ستارے اللہ کے، لیکن ان میں سے جو اللہ نے فوقیت دی وہ حضرت انسان کو دی. اس کے اندر اللہ نے کچھ صلاحیت رکھی تبھی تو دی. فرما برداری میں زمین میں بھی کمی نہیں، آسمان میں بھی کمی نہیں، سورج میں بھی کمی نہیں، چاند ستاروں میں بھی کمی نہیں. کبھی چاند نے، سورج نے، آسمان نے اللہ کی نافرمانی کی ہو سوائے حضرت انسان کے، اور کبھی اس کے حکم کو پورا کرنے میں سستائی کی ہو. پورے سال کے اندر موسم سرما اور گرما میں جو غروب اور طلوع کا وقت ہے، ایک سیکنڈ بھی کوئی اس سے اوپر نیچے نہیں ہو رہا. بارشوں کے آنے میں، دھوپ کے چڑھ جانے میں، ہواؤں کے چلنے میں، ہر کوئی اللہ کے حکم کا پابند ہے. اور جب اللہ کے حکم کا پابند ہے تو ہر نظام ایک طریقے، ایک ڈسپلن کے تحت چل رہا ہے. انسان اللہ کے حکموں کا جب باغی ہوا تو انسان کے اندر کا نظام درم برم ہو گیا. جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہا تو اس کی چاہت اور مرضی، اس کی ضرورت کے مطابق فیصلہ ہوا. اور جب اللہ کے حکم کے پابند رہنے سے ہٹا تو پھر یہ اپنے حق کا اظہار کر کر کے تھک گیا، لیکن اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا. تھک چکا ہے. دنیا کو کمانے کی دوڑ میں تھک گیا اور آخرت کو ہارنے کی دوڑ میں تھک گیا، پانے کی دوڑ میں نہیں تھکا. اگر آخرت کو پانے کی دوڑ میں تھکتا تو چہرے سے انسان کی خواہشات کی چادر اٹھی ہوئی ہوتی، اور تمنائے دل جو اس وقت اللہ سے ہمیں دور کر رہی ہے. دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں نہیں آ سکتی. جیسے دو شیر ایک میدان میں، دو تلواریں ایک میان میں، ویسے اللہ اور دنیا ایک دل کے اندر نہیں آ سکتی. اس دنیا کی چھوٹی سی چیز کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھنا پڑے گا، اور جب اللہ کی محبت پر یہ دنیا کی محبت غالب آ گئی تو جو حالات اس وقت آپ کے میرے ساتھ ہیں اس سے بھی بدتر ہونے والے ہیں، جن کی پیشن گوئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے صدقے ساری انسانیت کو پہنچا دی. اللہ نے ہماری صلاحیتوں کو کارآمد بنانے کے لیے، ہمارے اندر کی انسانیت کو اجاگر یا زندہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک علم کا، تعلیمی اداروں کا، تعلیمی حلقوں کا جال بچھا دیا. دنیا کی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی پورے عروج کے اوپر ترقی کیے ہوئے. اگر یونیورسٹیوں اور کالجوں کا ماحول مستحکم ہے تو دینی ادارے بھی ایک بالشت اور 4 انگل بھی پیچھے نہیں ہیں. اگر ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر صبح سے لے کر شام تک کی تعلیم ہے، الحمدللہ دینی اداروں میں 24 گھنٹے کی تعلیم. اور آپ کبھی دینی اداروں سے وابستہ ہو کے دیکھیں، آپ حیران میں پڑ جائیں گے، سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو، جس کو مستقبل کا معمار بنا رہا ہے، اس کے لیے اتنا وقت دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا مطالبہ ان اجر الا علی اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اور جو ہم دے رہے ہیں خدا کی قسم وہ دینا اس کے 1 گھنٹے کی بھی قیمت نہیں ہے. اسی طرح جو اسکول کالج کے حضرات ہیں یہ بھی کمی نہیں کر رہے، بہت اچھا، بہت ترقی کر رہے ہیں، اللہ انہیں اور ترقیاں عطا فرمائے. لیکن فرق اتنا ہے کہ اسکول کالج میں تہذیب و تمدن
وہ سکھلایا جائے، وہ بتلایا جائے جس کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک قوم سے نہیں ساری انسانیت سے کیا، پرواہ نہیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ وہی ہے جو اللہ سے خیر کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ ملنے کی چاہت رکھتا ہوگا۔ دیکھو بھائی، صبح سے لے کر شام تک دکانداری کرنے والا جب اپنی دکان کو بند کرتا ہے تو پھر نتیجہ نکالتا ہے کیا کھویا کیا پایا۔ ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی دنیا کی زندگی کی دکان کو بند کرتے ہیں، کبھی ہم نے بھی اندازہ لگایا کیا کھویا کیا پایا؟ کتنا اللہ کے قریب ہوئے، کتنا اللہ سے دور ہوئے، کتنا دنیا ہمارے اندر آئی، کتنا اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئی۔ یہ آپ کو مجھے اچھی طرح محسوس ہوتا ہے جب ہم کروٹ بدلتے ہیں اور لیٹتے ہیں، یار بس نماز پڑھنی چاہیے، یار بس قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، دعا کرو جی میں گناہ گار ہوں۔ یہ گناہ گاری والا لفظ زبان سے کب اترے گا؟ میرے ایمان کا معیار اتنا مضبوط کب ہوگا کہ میرے کردار میرے ایمان کے معیار کو ظاہر کریں گے؟ اور اس آیت کی غلامی میں کب آؤں گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان کی عروج چاہتے ہو، معراج چاہتے ہو، میرے محمد کے یاروں کے کردار کو تک لو۔ جو کردار لباس انہوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ لباس کردار آسمان والا رب بہت ہی پسند کر رہا ہے۔ اگر صحابہ کے کردار میں، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کے اوڑھنے میں، ان کی نمازوں میں اور ان کی زندگی میں کوئی کمی رہتی تو اللہ یوں نہ کہتا آمنوا بمثل ما آمنتم، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لے کے آئے۔ دنیائی مادی اسباب کے اعتبار سے دیکھ لیں تو کسی کے گھر میں کھجور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خیبر کے میدان میں سیدہ صفیہ سے نکاح ہوا تو اللہ کے پیغمبر کو مطالبہ کیا ولیمہ کیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دسترخوان بچھوایا اور اس پر صحابہ اکرام تشریف فرما ہوئے تو ہر کوئی اپنے گھر سے پنیر، اپنے گھر سے ستو، اپنے گھر سے کھجور لے کے آیا۔ پورے دسترخوان پر خیبر کے میدان میں حضور کے ولیمے پر سالن کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرے اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو پاک پیغمبر ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایک روٹی پر کچھ سالن رکھ کر اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر بھیج رہے اور کہہ رہے کہ جاؤ علی پہلے وہاں دے آؤ، ہم تو اتنے دن کے بھوکے ہیں، پتہ نہیں اس نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ لیکن معیار یہ ہے، جبرائیل دروازے پہ کھڑا ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ محمد کی فاطمہ کا گھر ہے کہ جس کے دروازے پر جبرائیل کھڑا ہوا ہے، بغیر اجازت کے جبرائیل بھی اندر نہیں جا رہا۔ یہ کون ہے جس کے باپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور دروازے پہ جبرائیل کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے جو دھی ہے صدیقی اور بیوی ہے تیری اور نام ہے اس کا عائشہ، اس کو جا کو کہہ دو کہ تیرے کردار سے خوش ہو کر اللہ اور جبرائیل تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ پردے میں پیوند، کپڑوں میں پیوند، چولہے میں آگ نہیں، برتن میں آٹا نہیں، دیگڑی میں سالن نہیں، پیٹ کے ساتھ پتھر بندھے ہوئے ہیں، رات کو بستر پہ کروٹیں بھوک کی بے چینی کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ بسترے میں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، عائشہ کی آواز حضور کے کانوں میں، حضور کے رونے کی آواز عائشہ کے کانوں میں۔ مادی اعتبار سے تو یہ طاقت ہے، لیکن اللہ اکبر کیا کہہ رہی ہیں؟ اے فاطمہ کل تو بھی اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی، میں بھی جاؤں گی، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے پیارو، مفتی محمد حسن صاحب دامت حفظہم فرماتے ہیں کہ ہمارا اصلی گھر تو جنت ہے،
ہمارا اصلی گھر تو جنت ہے. کوئی پوچھے گھر کہاں تو کہو جنت کے اندر. یہ تو ایک سرائے ہے, یہ تو کرائے کا مکان ہے. جس طرح تمہاری مرضی مالک کرائے دار کو کہے خالی کر, وہ کہتا صاحب کوئی توڑ پھوڑ, صاحب کوئی گلا, کوئی بجلی کا بل, کوئی گیس کا بل, کوئی کمی پیشی, وہ کہتا نہیں بس خالی کر دے. تو کیا ملازم خالی نہیں کرے گا؟ کرایہ دار خالی, مالک کے کہنے پر خالی کرے گا. یا ڈیٹ دے دے گا مہینے 2 مہینے کی. اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آ کے ڈیٹ دے کے چلے جاتے ہیں, مکان خالی کرو جی یہ ڈیٹ ہے. بھئی کب وارننگ دی؟ فرمایا جب بال تیرے سفید ہو گئے. اسرائیل علیہ السلام وارننگ دے کے چلے گئے. جب تیرے پوتوں نے تجھے دادا کہنا شروع کر دیا, اسرائیل علیہ السلام کی وارننگ ہے. جب یہ بڑے بڑے مضبوط دانت لکڑی کو توڑنے والے, لوہے کو چبانے والے یہ ہلنے لگ گئے تو اسرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا یہ وارننگ ہے. جب اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے تیرے منہ سے اوئی نکلنے لگ گئی تو اسرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا وارننگ ہے, مکان خالی کرنا پڑے گا. اگر خالی نہیں کرے گا ایک وقت آئے گا کہ مالک ملازم بھیجے گا اور تجھے تیرے سامان سمیت اٹھا کے باہر لے جائے گا. روک لے. جوان بچوں میں طاقت نہیں ہوگی, رشتہ داروں میں طاقت نہیں ہوگی, کنبے برادری والوں میں طاقت نہیں ہوگی. دنیا کی فوجیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکے گا, تیری چرپائی کا پاوا نہیں پکڑ سکے گا. امی جی کی طرف دیکھے گا وہ بھی کہے گا, وہی کہے گی اللہ کی مرضی. ابو جی کی طرف دیکھے گا وہ بھی کہے گا اللہ کی مرضی. سلطنتوں کا مالک بھی کہے گا صبر کر اللہ کی مرضی. اے بندے تیری چاہت ہے مکان میں رہوں, لیکن اس کا فیصلہ تجھے مکان خالی کرنا پڑے گا. عقل مند آدمی وہ جو اپنا مکان خالی کرنے سے پہلے اپنے سامان کو سیکیورٹی میں لے آئے, حفاظت کے اندر لے آئے. ورنہ جب سامان کو باہر پھینکا جاتا ہے تو میرے پیارو سامان کی ٹوٹ پھوٹ کا مالک ذمہ دار نہیں ہوتا. فرمایا اے میرا بندہ تجھے دنیا کا مکان خالی کرنے سے پہلے اپنا بیگ تجھے بھر لینا چاہیے. اعمال صالح سے, نیکی سے, خیر سے, نیکی کے کاموں سے, والدین کی فرما برداری سے, رزق حلال سے اتنا وزنی بیگ کر لے کے آسمان کے فرشتے اٹھاتے اٹھاتے خوش ہو جائے. لیکن بس یہ میرے پیارو آپ کو مجھے اتنی سی بات سمجھ کے اندر نہیں آ رہی. میری مرضی. پاکستان کے نظام سمیت دنیا کے نظام کو میری مرضی نے اتنا خراب کر دیا, یقین جانو اب تو پانی کا ذائقہ بھی کوسا کڑوا ہو گیا. طرح طرح کی ترکاریاں, طرح طرح کے لوازمات, من پسند ہانڈی کے اندر ذائقہ نہیں آ رہا, من پسند آٹے کے اندر ذائقہ نہیں آ رہا. ذائقہ تو دور کی بات ہے, اس کا حصول ہی مشکل ہو گیا ہے. کروڑوں کی گاڑیاں لے کے پھرو, پیٹرول کا دانہ کوئی نہیں. سارے اسباب ہونے کے باوجود ہیروں کی کانیں پاکستان میں, سونے کے پہاڑ پاکستان میں, چاندی کے پہاڑ پاکستان میں. اے میرا بندہ جب تم میرے آگے دامن پھیلانا چھوڑ دے گا میں دنیا کے آگے تجھے دھکے دلواؤں گا. سارے مسئلوں کا حل فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, آ جاؤ اپنے رب کے آگے جھک جاؤ. فرمایا ایک جھکنے پر اس نے سارے مسئلوں کے حل کا وعدہ کر رکھا ہے. کوئی تیاری کوئی نہیں. یہ اتنی بڑی جامعہ عثمانیہ, پڑوسی نماز پڑھنے کو تیار نہیں, شکوہ کیوں گلا سے کر اللہ سے کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے, ذرا دماغوں پر میرے پیاروں ہم زور ڈالیں. مسجد کا پڑوسی, دیوار سانجی, لیکن پھر بھی اس کی نماز میں 4 رکعتیں 3 رکعتیں چلی جائے تو معلوم کر لو کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا احساس کوئی نہیں. شوہر بلائے, بیوی دوڑ کے آئے, مالک بلائے, ملازم دوڑ کے آئے, تھانے دار بلائے, عام آدمی دوڑ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, 5 منٹ کی اذان, مسلسل اللہ کا بلاوا, یہ گندے پانی کی بوند, اللہ اکبر. یہ 5 فٹ کا انسان اس کے حکم پر لبیک کیوں نہیں کہہ رہا؟ سمجھ لو معاملہ اس کا میرا گڑبڑ ہو گیا ہے. اندازہ لگاؤ کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے مکے سے آ رہے ہیں. جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے, موضوع چل رہا ہے سیرت کا.
ادھر پورا کفر اللہ کے دین کی بغاوت پر اترا ہوا، پورا کفر اللہ کے دین کے اندر شرارت کرنے پر، اسلحہ ان کے پاس، مال ان کے پاس، ذرائع ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، لیکن یہاں یار غار ہے، پھر بھی میرا محبوب اعلان کر رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر تیری اونٹنیوں کا کیا کرنا، ابو بکر تیرے ساتھ کا کیا کرنا، اے میرا ابو بکر تیری فوجوں کا، تیرے ذرائع کا کیا کرنا، تجھے پتہ ہے ہم دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب اس بات کا یقین زبان پر نہیں، زبان کے ذریعے دماغ اور دل کے اندر اتر جائے گا، میں کتنا بڑا ہو جاؤں، کچھ بھی کر لوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے آگے، اور میرے آگے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی محبوب علی بستر پہ سوئے گا، اللہ کی مرضی محبوب تو صدیق کی گود میں سوئے گا، دنیا طاقت زور لگا لے، تلواریں باہر آ جائیں، صدیق بستر پہ، علی بستر پہ لیٹا ہوا، علی کیا وجہ گھبراہٹ کیوں نہیں ہوئی، علی کیا وجہ پریشانی کیوں نہیں ہوئی، علی کیا وجہ دشمن کا ڈر تجھے کیوں نہ ہوا، کہ محبوب کی زبان سے فیصلہ ہو گیا، اللہ نے محبوب کی زبان سے فیصلہ کر دیا، اٹل فیصلہ ہے، دنیا چھوڑ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، رات دل کے نظام میں تبدیلی آ سکتی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے غلط نہیں نکل سکتا۔ آپ نے فرما دیا صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر کے آنا، ابو جہل ابو لہب کیوں نہ ہو، رب اکبر کی قسم مجھے دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکے گی۔ یہ یقین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اقرار آپ میں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر سنت میں، ہر نفل میں، ہر فرض میں، ہر وتر میں اللہ سے کر کے جاتے کہ نہیں؟ جب اللہ سے یہ وعدہ آپ کا میرا ہوا، پھر یہ زبان بولتے ہوئے لرزتی کیوں نہیں کہ یار بچیاں دا کی بنے گا، پھر اس زبان پہ جھٹکا کیوں نہیں آتا، کماوا گے نہیں تے کھاوا گے کتوں؟ اس کا مطلب گڑبڑ نظام میں، حکومت میں نہیں چل رہی، گڑبڑ تیرے اور اللہ کے درمیان چل رہی ہے، اس کو سدھاریے۔ پوری دنیا نے زور لگا لیے، قرضے بھی ہم نے لے لیے، لوگوں کے آگے گھٹنے بھی ہم نے ٹیک دیے، ہاتھ بھی ہم نے جوڑ دیے، کیا نتیجہ؟ 0/0۔ جاؤ کسی ٹی وی چینل کا بٹن دبا کے دیکھ لو، باپ بیٹوں کو قتل کرنے پہ مجبور، بیوی شوہر سے طلاق لینے پر مجبور، اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا بندوں کا خدا کا نظام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ کچرے کی تھیلی کی طرح کوئی بچوں کو اٹھا کے چھری کے نیچے، کوئی بچوں کو اٹھا کے تیزاب ڈال دے، کوئی مکان کو آگ لگا دے، کوئی بچوں کو اٹھا کے دریا میں پھینک دے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ فرمایا انسانیت والے کام کو جب تم کرنا چھوڑ دو گے، اللہ انسان نما تمہیں درندے بنائے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حمایتی کون ہے؟ نیچے صدیق اکبر، اوپر خدا ہے۔ فرمایا صدیق اظہار تو کر دے، پیچھے پاور خدا کی آ رہی ہے۔ بس سے باہر ہو گئے ابو جال کے، عقبہ کے، ابو لہب کے، سارے مکے کے سردار بے بس ہو گئے، پورے عرب کے اندر منادی کرا دی، پورے عرب کے اندر ڈنکا بجا دیا، جو ابو بکر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 لال اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ پورا عرب دشمن بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے پہ تلا، فرمایا لا تحزن الا اللہ معنا، میں نے تجھے مدینے پہنچانے کا وعدہ کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت میرے وعدے کو روک نہیں سکتی ہے۔ سراقہ بن مالک کو اطلاع ملی، اللہ اکبر، کسی نے آ کے کہہ دیا، وہ دریا کے کنارے میں نے 2 شخصوں کو جاتے ہوئے دیکھا،
سراقہ سمجھ گیا ابو بکر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا چلو چلو کوئی اور ہو گئے، میں ان کو جانتا ہوں، میرے پاس سے گزر کے گئے. اپنے گھر گیا، اپنا گھوڑا تیز رفتار تیار کیا، کجاوا رکھا، بیٹھا، سواری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہو گیا. اللہ اکبر، پیغمبر نے بھانپ لیا، دشمن سامنے آ گیا. رب اکبر کی قسم یوں نہیں فرمایا صدیق تو تلوار نکال لے، آپ نے یوں نہیں فرمایا صدیق کمان اور تیر میرے حوالے کر دے. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا اللہ سراقہ کے شر سے میں محمد کی حفاظت فرما دے. دشمن سامنے. کوئی اللہ نے آسمانی فوج نہیں بھیجی، کوئی اللہ نے آسمان سے پتھر نہیں برسائے، مالک کے کائنات نے بجلی کی کڑک نہیں بھیجی، بادلوں کی گرج نہیں بھیجی. جس زمین کے اوپر سراقہ کا گھوڑا کھڑا تھا، مالک کے کائنات نے اشارہ کیا میرا محبوب پریشان ہے. سراقہ تو دور کی بات ہے، اے جانور تجھے بھی محبوب تک قدم اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں. زمین نے جھٹکا مارا، سراقہ کے گھٹنوں سمیت گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے. بغاوت کرو گے میرے نبی سے، بغاوت کرو گے میرے نبی کے لائے ہوئے قرآن سے، بغاوت کرو گے میرے نبی کے پہنچائے ہوئے دین سے، میں تمہاری شکلوں تمہارے تھوبڑوں کو نہ بگاڑ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا. میں جانوروں کی طرح تمہیں بستر پر ایڑیاں رگڑوا کر نہ مرواؤں تو میں تمہارا خدا کوئی نہیں. تم نے سپر پاور کا نام ہی سنا، میں سپر پاور بن کے تمہیں دکھانے پر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم پانی کریلا بھیج دیا. میں نے یوں اشارہ کیا، زمین نے جھٹکا مارا، 45,000 زمین کے اوپر والے زمین کے اندر چلے گئے. آیا نہیں زلزلہ ترکی میں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. خبردار اوکھیائی مجھے نہ دکھانا. یہ تتر بتر کسی اور کو کیا کرو، یہ ہنسی مذاق کسی اور کے آگے کیا کرو. خبردار، برداشت ہو رہی ہے. جب میں نے یوں کر کے ایک اشارہ کر دیا، یہ زمین اوپر کے اوپر ساری کی ساری نیچے چلی جائے گی. اے اللہ سراقہ سامنے یونی کا صدیق حفاظت کرے گا، عامر بن فہیرہ حفاظت کرے گا، ابو فقیہ تیر تلوار لے کے آئے گا، صدیق اکبر کا بیٹا فوج لے کے آئے گا. بلکہ محبوب نے اللہ کی طرف دیکھا، اللہ کی خدائی طاقت کی طرف دیکھا. پتا تھا مالک اشارہ کرے گا، مالک حکم ہوگا، زمین اور آسمان، سورج چاند ستارے سارے میری پہرے داری کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس نے دیکھا اونٹ میرے گھوڑے کے قدم جب دبے پاؤں میں اور حضور کا مکھڑا دیکھنے لگا کہ لگا جھوٹا تو مجھے لگتا کوئی نہیں ہے تو سچا، لیکن بن میرے ساتھ کیا گئی. اسی وقت دعا کی اور دعا کر کے کہنے لگا اگر میرے پاؤں، میرے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل جائیں، آپ مجھے امان دو، میں آپ کو مان دوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ سراقہ کو چھوڑ دے. پھر زمین نے اپنے پاپ نے اپنا حصہ ڈھیلا کیا باہر، پھر بغاوت کی، پھر زمین میں دسا. پتہ لگ گیا ابو جال تو 100 اونٹوں کا انعام کیوں نہ لے کے آ جا، اللہ نے اس کے چہرے پر صداقت اور شرافت کو سجا رکھا ہے. مجھے معافی کا دے دیں. اللہ اکبر. آپ نے کہا دے دی. یونی کا آیا مزہ پکڑواؤں؟ یونی کا تیری جیب میں جتنے پیسے دے دے ہمارے سفر کے لیے. نہیں کہا جا دے دی. جب وہ چلنے لگا سراقہ ادھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت تیری شان کا کیا عالم ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. حضور کا منہ دیکھ لے گا. دنیا کی سپر پاور ایران، دنیا کی سپر پاور کسرا، جس کا تخت 1 ایکڑ کا تھا، جس میں 53 من سونا 1200 من چاندی لگی ہوئی تھی. جب وہ قلیل جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، حضور کی آنکھوں میں، حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا او لوگو، جو اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، جو وعدہ سچ کر دکھایا ہے. 2.5 من کا جس کا ہیرو سونے کا تاج تھا،
جب وہ کرسی پر آ کر بیٹھتا تو زنجیریں اس کے تاج کو کھینچ کے اس کے سر کے اوپر لے کے آتی. اتنا بڑا بادشاہ کس کے دور میں فتح ہوا؟ وہ عمر جس کے دور میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن میں گھی ڈال کے کھاتے. زیتون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موافق نہیں تھا. دیسی گھی مہنگا ہو گیا، زیتون سستا ہو گیا. گھر والوں سے کہہ دیا آج کے بعد رعایا کے لیے دیسی گھی کا اصول مشکل ہے. عمر کے گھر کے اندر سالن کے اندر بھی دیسی گھی نہیں ڈلے گا. زیتون کے تیل کے اندر کھانا پکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی اور آ کے کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، چل ہم زیتون کا تیل استعمال کرے، تیری طبیعت کے منافی، تیرے مزاج کے خلاف ہے، تو دیسی گھی کی چمچی ڈلوا لے. فرمایا نہیں، اگر عوام مدینے کے غریب نہیں کھائیں گے عمر کو دیسی گھی کھانے کا کس نے حق دیا؟ بیوی کہتی ہے روٹی سالن کے ساتھ کھائی. رات کو عمر کے پیٹ میں درد ہوا. حضرت عمر ساری رات کروٹیں بدلتے رہے. دوسرا دن تیسرا دن زیتون کا تیل موافق نہ آیا. اتنا پریشان مروڑ کی وجہ سے پیٹ میں گڑ گڑ ہونے لگی. حضرت عمر نے اپنے پیٹ کو تھاپڑا مارا. فرمایا جتنا مرضی چلا، جب تک مدینے کا کوئی غریب دیسی گھی نہیں کھاتا تجھے اس وقت زیتون کا تیل ہی کھلاؤں گا. تم نے اس لوگوں کو سنا، تم نے ان بدبختوں کو سنا جنہوں نے ہر قدم پر، ہر موضوع پر حضرت عمر کی مخالفت کی. آؤ تم قرآن والوں سے سنو، نبی کے فرمان والوں سے سنو، نبی کے عاشقوں سے سنو محمد کے عمر کا کردار کیسا تھا. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسریٰ کا قلین آیا، تخت آیا، 53 من سونا، 1200 من چاندی. صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہہ دیا عمر وارے نیارے ہو گئے، مزے آ گئے، آج کے بعد تیری کرسی، تیرا تخت، تیری کرسی عدالت اس قلیل پہ لگے گی. آپ نے قلیل کا کونا پکڑ کے جھٹک دیا. فرمایا محمد کا عمر اس قلیل پر نہیں بیٹھ سکتا جس کے اندر مظلوموں کا خون پسا ہو. عمر اس کرسی پر بیٹھ کر قلیل پر چوکڑی مار کر اللہ کی عدالت کے فیصلے کیسے کرے گا؟ عمر اس قلیل کا کیا جائے؟ فرمایا ٹکڑے ایک ایک بلس کے کاٹ دو، پورے مدینے کے غرباء عمرہ میں تقسیم کر دو. ایک ایک ٹکڑا 30 ہزار درہم پہ بکا. رب اکبر کی قسم ہے صحابہ نے اتنی مالیت کی چیز کو اپنے گھر میں نہ بسایا. ایمانداری سے بتاؤ جو یاران محمد کے قدموں میں سونا چاندی آ جائے اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے. وہ نبی کی مظلوم دی فاطمہ کے 15 کھجوروں کا باغ کیسے کھا جائیں گے؟ اتنا بڑا بہتان، ھذا بہتان عظیم. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اتنے لاچار، اتنے کمزور، بیمار ہو گئے. سراقہ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کسریٰ فتح ہوا، مال غنیمت آیا، آپ نے فرمایا ساری چیزیں چھوڑو، اس میں کنگن تلاش کرو کہاں ہے. ساری چیزیں تلاش کی، بورے کھولے گئے، کنگن نظر نہ آیا. حضرت عمر نے روز انور کی طرف منہ کیا، زاروں قطار رونے لگے. کہا کوئی مانے یا نہ مانے، عمر نے مان لیا محمد تیرا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. دوبارہ چھان بیل کی، فرمایا پھر کھولو. 3-4 مرتبہ جب بوروں کو کسریٰ کا جو مال غنیمت آیا تھا اس سامان کو آگے پیچھے کیا، وہ کنگن نکل آئے. ادھر سراقہ کو پتہ لگا کسریٰ کا مال غنیمت ایران کا سپر پاور زیر ہو گئی. آج مسلمانوں کے قدموں تلے ایران کی پاور آ گئی. کسریٰ کو حضرت سراقہ کو پتہ لگا. 2 سہاروں کا لے تو 2 نوجوانوں کا سہارا لے کے مسجد نبوی میں آ گئے اور آ کر کہا عمر یہ لکھا ہوا میرے پاس ہے، میں حضور کے تعاقب میں نکلا تھا، کملی والے نے مجھے امان بھی دے دی. 100 گھوڑوں کے عوض کملی والے نے کسریٰ کے کنگن پہنانے کا وعدہ کیا. عمر قلیل بعد میں تقسیم کریو، تاج بعد میں تقسیم کرنا، یہاں کی دولت بعد میں تقسیم کرنا، پہلے وہ کنگن لے کے آ جس کا آمنہ کے لال نے ہجرت کے وقت میرے سے وعدہ کیا تھا.
ایک ہاتھ میں عمر کے کنگن، دوسرے ہاتھ میں سراقہ کا ہاتھ، عمر کی دھاڑیں نکل گئی، فرمایا الحمدللہ، آج اللہ نے جو وعدہ اپنے محمد کی زبانی سراقہ کے ساتھ کیا تھا، اللہ نے وہ آج وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میرے پیارو، میرے عزیزو، آپ سے بھی تو ہمارے نبی نے وعدہ کیا تھا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں ضامن بن رہا ہوں، کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا کوئی نہیں، کوئی درجہ 4 کا کلرک کوئی نہیں، تمہارے علاقے کا ایسی صاحب کوئی نہیں، ڈی سی صاحب کوئی نہیں، عبد الحلال کوئی نہیں، پیر طریقت رہبر شریعت کوئی نہیں، نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا نبی ہے، اللہ کے بعد ساری دھرتی کے اوپر جس کا سب سے اونچا مقام ہے وہ کملی والا تمہارے سے وعدہ کرتا ہے، لوگوں اپنا مال اپنی جان میں محمد کی جھولی میں ڈال دو، میں کملی والا کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جاؤں گا۔ کہہ دو اللہ کا وعدہ حق، بولو اللہ کا وعدہ، مصطفیٰ کا وعدہ، قرآن کا وعدہ۔ شہادت کی انگلی اٹھا کے تو ایمان کی گواہی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں، کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ الہ العالمین، ہم اپنا ایمان تیرے حوالے، اللہ اپنا ایمان تیرے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے سے زیادہ محافظ کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ حفیظ کوئی نہیں۔ الہی یہ امانت ہمیں موت کے وقت چاہیے، جب نزاع کا عالم ہو، گھر والے اسپتال میں ڈال کے چلے جائے، الہ العالمین ہمیں ڈاکٹروں کے حوالے کر کے چلے جائے، جب اپنی بات خود نہ سمجھ آتی ہو، جب اپنی بھی پہچان ختم ہو جائے، الہی کرم فرمانا، آخری سانس سے پہلے کلمہ یاد کروا دینا، کلمے کی پہچان کروا دینا، ادھر روح نکلے، ادھر زبان پر کلمہ ہو، ادھر روح نکلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ اللہ سے مانگو، روزانہ مانگو، عشاء کے بعد مانگو، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے اللہ سے یہ مانگو جو چیز دنیا کے اندر کامیاب کرے، آخرت کے اندر کامیاب کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھوڑا سا آگے گئی، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، 70 آدمیوں کو لے، کبھی سراقہ سے جان چھڑی، 70 فوجی وہ لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا بریدہ اسلمی۔ انا سلمنا، وہ حضور کا منہ دیکھے، آپ نے صدیق اکبر کی طرف منہ کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صدیق اکبر سوار تھے سواری پر، کہا سلمنا، سلامتی ہو گئی۔ بریدہ کہنے لگا کیا سلامتی؟ فرمایا میں محمد کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تیرا چہرہ اسلام سے مشرف ہو چکا، تیری زبان کلمہ طیبہ پڑھ رہی۔ جب اس نے حضور کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا 70 سواروں کو ساتھ لایا، میں تو 100 اونٹوں کے لالچ میں آیا تھا، میں تو گرفتار کرنے آیا تھا، اگر میرے چہرے پر ایمان کا نور دیکھا تو میں نے بھی تیرے چہرے پر صداقت کا نور دیکھ لیا۔ ہاتھ آپ بڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، 70 آدمی مسلمان ہو گئے۔ ابھی مدینے نہیں پہنچے، راستے کی باتیں ہیں۔ بریدہ اسلمی آئے، کہ رسول اللہ گزارش کروں، آپ نے فرمایا کیا؟ کہ رسول اللہ مدینے میں داخلہ ہو رہا ہے، ذرا آن بان سے ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کیسے؟ کہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں، اگر کوئی کپڑا ہوتا تو میں اس کا عمامہ، میں اس کا جھنڈا بناتا اور میں آگے آگے لے کے چلتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اپنی پگڑی کے بل کھولنا شروع کر دیے، اپنی پگڑی اتاری، حضرت بریدہ اسلمی کو دے دی، انہوں نے یوں نیزے کے اوپر لگائی، 70 سوار دائیں بائیں جا رہے ہیں، صدیق پیچھے بیٹھا ہوا، واہ صدیق تیرا کیا کہنا، کبھی غار میں نظر آتا ہے، کبھی ہجرت میں حضور کے ساتھ نظر آتا ہے، کبھی میرے عزیزوں روزے پہ جا کے دیکھ لو محمد کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مدینے میں داخل ہوئے، قبا کے مقام پر پہنچے، ادھر مدینہ شریف میں خبر مل گئی، اللہ اکبر، طلع البدر علینا، طلوع ہونے والا ہے۔ حضور کی خواہشی میں بنی نجار کے اندر جا کے رہوں، میرے ننہال کے گھر۔ آپ نے قبا کے مقام پر قیام کیا مدینے سے باہر،
اور سب سے پہلے آپ نے کیا بنایا؟ بولو کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ افمن اسس بنیانہ لا تقم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. مسجد بناؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، اللہ کے پاک نبی کو دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وزنی پتھر اٹھا رہے ہیں، آپ سے گر رہا ہے، آپ اسے پیٹ کے ساتھ چپکا رہے ہیں، پھر پتھر گر رہا ہے، آپ اسے اٹھا اٹھا کے پیٹ کے ساتھ لا رہے ہیں. صحابہ آگے بڑھے، فرمایا کملی والے یہ اعزاز ہمیں دو، آپ آرام سے بیٹھو، تیرے خادم تیرے مزدور زندہ ہے. فرمایا نا نا، آج مسجد کی دیواروں کے، مسجد کی چھت کے، مسجد کے فرش کے لیے کملی والا پتھر اٹھا کر مسجد کی اہمیت کا احساس دلوائے گا. اللہ اکبر کہ مسجد بنانا، اللہ اکبر، یہ بڑا اونچا کام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے، بڑی اونچی شان ہے. جب مسجد کی باؤنڈری تیار ہو گئی، چار دیواری تیار ہو گئی، کھجور کی چھالوں کی چھت تیار ہو گئی، اللہ کا آرڈر آیا، کملی والے اس مسجد کا نام ہم نے تقوی کی بنیاد پر رکھ دیا. اعلان کر دے جو کوئی اپنے گھر سے صاف ستھرا ہو کے آئے گا، جو کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے آئے گا، اس مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھے، اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. وعدہ اللہ کا. اس کی بنیاد پاکیزگی پر، طہارت پر رکھی گئی. آپ نے قبا کے لوگوں کو بلایا، کیا پاکیزگی ہے تمہارے اندر کہ اللہ فرما رہے ہیں التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی رجال یحبون ان یتطہروا. پاکیزگی پر کیا پاکیزگی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی نہیں. فرمایا کوئی تو تمہارے اندر پاکیزگی ہوگی. ایک جوان اٹھا سردار، کہا ہاں جی، ہم جب پیشاب استنجا کرتے ہیں نا تو پہلے ہم پتھر سے، مٹی کے ڈلے سے استنجا کرتے ہیں، پھر نفاست اور صفائی کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اسی نفاست کو تو تمہاری اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے میرا. یعنی صفائی کی اتنی اہمیت ہے. اور جو صبح گھر سے چلیں 4 میل کے فاصلے پر دکان پیر محل میں ہو اور رستے میں رک کر کوئی باتھ روم، مسجد کا واش روم نہ دیکھیں، کوئی پیٹرول پمپ نہ دیکھیں، بہنوں بیٹیوں کے سامنے روڈوں پر پیشاب کے بیٹھ کے پیشاب کریں اور پھر بغیر استنجے کے دکان پہ آ کے بیٹھے، پھر کہ مہنگائی ہو گئی، گاہک کوئی نہیں آیا، تو قصور اللہ کا ہے کہ اس کا ہے؟ سوچو تو صحیح، گڑبڑ کیا ہو رہی، نظام کے اندر خلط ملط کیا ہو رہا. کم سے کم میرے عزیزو، مجھے گمان نہیں، مجھے یقین نہیں میری مسجد کے اندر کوئی ایسا آدمی ہو جو بعض اوقات یا بسا اوقات یا کبھی کبھی پیشاب کر کر بغیر استنجے کے اٹھ جائے. اللہ کا شکر ہے میرے نمازیوں کا اعزاز ہے، پاک لوگ ہیں، پاک لوگوں سے، نیک لوگوں سے مخاطب ہو. اور میرے بابو کبھی کبھی ایسا موقع آ جائے، ٹیشو پاس ضرور رکھنا. کبھی ایسا موقع آ جائے، ٹھیک ہے، کوشش کرنا پیشاب روکنے کی، کوئی بیماری نہیں آتی پاک ہونے میں، کوشش کرنا استنجا کرنے کی. یہ ناپاکوں سے کہہ دو، یہ کہہ دو ناپاکوں سے جن کو نہ اپنی خبر، نہ غیر کی خبر، نہ اپنی خبر، نہ اپنے بیٹے کی خبر، چلتے پھرتے بے حیائی کا لباس دوڑے، ان کو کہہ دو ناپاکی کی حالت میں پھر رہے ہو. اگر اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کر دیا، رب اکبر کی قسم جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اور یقین جانو ناپاکی کی حالت میں گیا، پروردگار عالم اسے جنت کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دے گا. قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا. اس قیام کے بعد آپ نے فرمایا اگلا سفر جو ہے وہ ہم جو ہے بنی سالم کی طرف کرتے ہیں، وہاں سے مدینے میں داخل ہوں گے. قبا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرمایا. قبیلہ بنی سالم میں پہنچے جہاں آج مسجد جمعہ ہے. وہاں جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا اور پہلا خطبہ ارشاد فرمایا. پورے خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا، پورے خطبے میں اپنی اطاعت کا، پورے خطبے کے اندر حضور کا زور یہ تھا، قبا میں بھی اور مسجد جمعہ میں حضور کا زور یہ تھا. میں نے آج ایک ایک لائن خطبے کی پڑھی، خدائے پاک کی قسم پورے خطبے میں ایک بھی شکوہ نہیں تھا. اور لوگوں میں پتھر کھا کے آیا، میں زخمی ہو کے آیا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے آیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تکلیفیں اٹھا کے آیا. پورے خطبے میں یہ شور، پورے خطبے میں اعلان تھا، اور لوگوں جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کر دو، جو قطع تعلقی کرے اس پہ صلح رحمی کرو. اور لوگوں کس
کا بدلہ نہ لو، بلکہ بدلہ اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ یہ مدینے میں آمد کا، مدینے میں قدم رکھنے کا سب سے پہلا خطبہ حضور کا یہ تھا، او لوگوں میں دشمنیاں بڑھانے نہیں آیا، بلکہ میں تو لوگوں کو آپس کے اندر ملانے کے لیے آیا۔ یہی اللہ کا سبق جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درگزر کرنے کا حکم دیا۔ یہ سبق عبداللہ سنا دینا، جس سبق کو مدینے کے ابتدائی ایام میں نے سنایا، اس کو یاد کر کے آنا۔ قیامت کے دن اس سبق جس کو یاد ہوا اسے حوض کوثر بھی نصیب ہو جائے گا، محمد کی شفاعت کے جھنڈے تلے سایہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ پھر حضور کی سواری چلی، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ بنی نجار میرا ننہال ہے۔ ادھر مشیت نے کیا کیا، یمن کا بادشاہ ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے مدینے کی سرزمین سے گزرا تو اس کے ساتھ 400 علماء تھے۔ جب یثرب سے گزرا اس نے کہا یہی تو جگہ ہے، وہ بادشاہ سے کہنے لگا تبا سے، یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آخری نبی آئے گا، آپ ایسا کرو اپنا قافلہ آگے لے جاؤ، ہمیں یہ رہنے دو۔ انہوں نے کہا بادشاہ کہنے لگا اچھا نیکی اور میں پیچھے رہ جاؤں، ایسا کرو تم 400 علماء یہاں آباد ہو، تمہارے مکان بھی بنواتا ہوں، تمہارے نکاح بھی کرواتا ہوں، اور ایک مکان تمہاری پیشن گوئی پر تمہارے کہنے پہ اس نبی کے لیے ایڈوانس بنا دیتا ہوں جو نبی مدینے میں آئے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، جس مکان کے اندر حضور نے جا کر پڑاؤ کیا، وہ مکان یمن کے بادشاہ نے حضور کی بعثت سے پہلے بنوا دیا تھا میرا۔ پھر اس نے 400 علماء سے کہا تھا، اس نے کہا دیکھنا یہ خط تمہیں دے رہا ہوں، تم اگلوں کو دینا، تم اگلوں کو دینا، پھر ان سے اگلوں کو دینا، پھر سب کو دینا۔ پھر جب مدینے میں وہ نبی آئے تو یہ خط اسے دے دینا، میرے ایمان کی تصدیق کرا دینا کہ مکان بھی تجھے دے کے گیا، اپنا آپ بھی تجھے دے کے گیا ہے، ابھی تو آیا نہیں ہے، تجھے دیکھا نہیں، تجھے پڑھا نہیں، تجھے سنا ہی ہے اور تھوڑا سا سنا ہے، میں بھی ایمان لایا، اپنی جان اپنی مال سے ایمان لایا، اور میں اقرار کر کے جا رہا ہوں تیرے اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، تیرے علاوہ محمد کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے جب یوں کر کے خود دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ ادھر ابو ایوب انصاری کا مکان، ادھر قبیلہ بنی نجار، ننہال اللہ کے پاک پیغمبر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی، پھر چل کے اٹھی، پھر واپس آئی، پھر گئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ مقصد صرف بات کرنے کا میرے پیارو یہ ہے کہ جس دین کی تکمیل کے لیے آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کی تکمیل ہوئی، اسلام کو پسند کیا، ختم نبوت کا اعلان کر دیا، دین ختم نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین تو قیامت کی صبح تک جاری ہے۔ فرمایا یہ ایسی ٹرین ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی، نہ جس کا ڈیزل ختم ہوگا نہ جس کا پیٹرول ختم ہوگا، وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہے، اور جس کی ہڑتال بھی نہیں ہوگی، وہ ٹرین چلتی ہی رہے گی، چلتی رہے گی۔ وہ امیر غریب سب کے اسٹیشن پہ رکے گی، اور اسٹیشن پر جا کر وہاں سے کھائے پیے گی نہیں، بلکہ پیغام دے کے جائے گی کہ یہ ٹرین، اس کا نام ہے اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر مان لو اور اس ٹرین کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اس ٹرین کا آخری اسٹاپ حوض کوثر ہے، پھر جنت الفردوس ہے۔